شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل کا کھلا چیلنج ہے، رزق ایسے بڑھے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل کو کون نہیں جانتا؟ مولانا طارق جمیل ایک ذہین اور بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے پاس ایک اسم اعظم ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ قدردان ہی اس اسم اعظم کے راز جان سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر مشکل اور حاجت کے لیے اس دو لفظی عمل کو پڑھیں، اس عمل سے رزق روزگار ایسے بڑھے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ ناظرین، ابھی حالیہ ہی تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے مولانا کا وہ پوشیدہ اسم اعظم کا راز بتایا ہے، اس کی وجہ سے وہ ارب پتی بن گئے تھے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں مولانا طارق جمیل کا یہی چھپا ہوا عمل آپ سب کو بتائیں گے۔ انہی کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ دو لفظی عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس عمل کے فوائد اور فضائل قرآن و حدیث میں بھی آتے ہیں۔ بہت سے بزرگان دین بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک بہت سے لوگوں نے اس عمل سے شہرت کی بلندیاں حاصل کی ہیں، رزق کی ترقیاں حاصل کی ہیں۔ ناظرین، اس عمل سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل میں قضائے حاجات اور وسیع رزق کے لیے بڑی برکات جمع ہیں۔ یہ عمل خود مولانا کے وظائف میں رہا ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ مولانا نے ہمیں بھی یہ بتایا کہ اللہ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ ایسے بنایا اور اس وظیفے کے عمل سے میرا وسیلہ بنا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وظیفہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ مولانا نے بتایا ہے تو یقیناً آپ بھی مالدار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم نوازیاں کر سکتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، نبوت سے سرفراز کیا، اہل تقوی کو بزرگی عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ امام حلیمی نے فرمایا، لطیف وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور ان کے لیے اصلاح و نیکی کے اسباب مقدر کرتا ہے۔ ابو سلیمانی الخطابی نے فرمایا، لطیف سے مراد اپنے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا ہے، وہ ان پر مہربانی فرماتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ جانتے نہیں اور ان کے لیے ایسے اسباب و ذرائع پیدا کرتا ہے جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ ابن العربی نے بیان کیا کہ لطیف وہ ہے جو تم تک تمہاری حاجت کو نرمی سے پہنچائے۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دیتا ہوں۔
یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ آپ بھی آزمائیں، آپ بھی کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں کہ کیسے آپ کو اللہ تعالی رزق سے نوازتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم نوازی کی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے گھر نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگوں کے اوپر قرضے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ وظیفہ آزمایا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں نہیں، سالوں کے اندر نہیں، ہفتوں کے اندر ان کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ وظیفے کو غور سے سنیں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے سے صدقہ نکالنا ہے۔ نمبر 1، وہ صدقہ کہاں دینا ہے؟ آپ نے وہ صدقہ کسی یتیم یا ضرورت مند کو دینا ہے۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا دوں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہرحال کافی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدہ کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا
تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر ہی جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو ہمیں مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات، آپ نے سجدے میں ایک عمل کرنا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو بس اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف 133 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب سجدے میں جائیں، یعنی کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لی، سنت پڑھ لی یا نفل پڑھ لیے، کوئی بھی وقت ہو، آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف یا اللہ 133 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ سجدے کے علاوہ بھی یا لطیف یا اللہ پڑھتے رہیں اور مسلسل پڑھتے رہیں اور یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب آپ تھک جائیں سجدے میں اور آپ کے آنسو نکل جائیں، آپ گڑ گڑائیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو سوال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ بعض محققین نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم یا لطیف یا اللہ میں قضائے حاجات اور کشادگی رزق کے لیے بڑی برکات جمع ہیں۔ یا لطیف یا اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کامل طہارت کے ساتھ ایک ہی نشست میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا لطیف یا اللہ پڑھا جائے۔ جو شخص اپنے رزق میں سہولت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اسم اعظم یا لطیف یا اللہ کو 129 بار پڑھا کرے۔ انشاءاللہ وہ اپنے رزق اور مال میں برکت دیکھے گا۔ بلکہ جو شخص تنگی اور قید سے نجات حاصل کرنا چاہے وہ بھی یا لطیف یا اللہ کو 129 بار روزانہ پڑھا کرے اور آخر میں دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد خلاصی نصیب ہوگی۔ بعض صاحب اسرار مشائخ فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی بیمار کو 16 مرتبہ صاف ستھرے برتن میں یا لطیف یا اللہ لکھا اور آب زمزم سے گھولا، یا اگر یہ پانی نہ ملے تو عام پانی سے گھول کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی مرض سے شفا عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوگی تو اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اور اگر موت لکھی ہوگی تو اس پر اس کو آسان کر دیں گے۔ اس عمل کا بہت مرتبہ تجربہ کیا اور تجربہ صحیح نکلا۔ یقین کیجئے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بنا دیا۔ مولانا طارق جمیل کی مثال دیکھ لیں، سعید انور کی مثال دیکھ لیں، یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت بڑی مثالیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو متواتر پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پڑھتے جائیں۔ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جب آپ یا لطیف یا اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ اور آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس میں اتنی تاثیر آپ کو ملے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا آپ گڑ گڑا کر مانگیں گے۔ جب آپ یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نیا گھر بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، آپ کو بہت سارا پیسہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ آج خود آزما کر دیکھیں، بلکہ یہ اسم اعظم یا لطیف یا اللہ اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے، اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ
شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یا لطیف یا اللہ کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ منشا کے مطابق رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا اور میاں بیوی کا نبھا بڑے احسن طریقے سے ہوگا۔ اللہ والو، بس آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی اسم اعظم یا لطیف یا اللہ کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا، اور اگر ہر نماز کے بعد اسے 129 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور تیز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہو، اور بزرگان دین نے اس اسم اعظم کی بہت تعریف کی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ یا لطیف یا اللہ کا ورد کرنے والا بنائے اور ہم سب کو بے تحاشا رزق اور روزگار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔